السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 10 اور 11 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانی فطرت اور انسانی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کے کچھ دائرے ارشاد فرمائے تھے، اور چونکہ یہ سورۃ الفاطر فطرت انسانی اور پھر پوری کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر اللہ کی جو گرفت ہے، بالادستی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ اس کائنات کو ساری انسانیت کے لیے مفید بنانا چاہتے ہیں، تو انسانی فطری تقاضے بھی اللہ نے پیدا کیے۔ اب اس کی ترقی بھی اللہ چاہتے ہیں، یہ بھی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جو بظاہر انسان ایک عمل کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، لیکن وہ اچھا عمل ہوتا نہیں ہے، اس کے خیال کے مطابق وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، فرآہ حسنا۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لہذا کسی عمل کے اچھا ہونے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس کی فلسفی کیا ہے۔ اب بظاہر مسلکن فرقہ واریت مذہب کی بنیاد پہ جو ہوتی ہے، دیگر بنیادوں پر جو فرقہ واریت ہے، انسان اپنے فرقوں کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے اور اسی جد و جہد پہ رہتا ہے وہ۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن پاک میں اس کو منع فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کے اور بھی کئی ایسے امور موجود ہیں، اعمال موجود ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن پیچھے فلسفی اس کی غلط ہوتی ہے۔ اگر کسی عمل کے پیچھے انسانیت میں تفریق پیدا کرنا ہے، ان میں توڑ پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، تو بظاہر عنوان قرآن پاک کی آیت ہی کیوں نہ پڑھ لی جائے، تو وہ عمل تو غلط ہے۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فلسفی کیا ہے، عمل کے پیچھے جو ہماری کارکردگی ہے، جد و جہد ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ اگر تو فلسفی اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اسی دائرے میں رہ کے آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، تو وہ تو اجتماعیت ہے، فطرت انسانی ہے، مل کر آگے بڑھنا ہے، تعاون باہمی ہے، انسانی بنیادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے کسی عمل کو سمجھنا ضروری ہے،
تاکہ ایسے نہ ہو کہ ہم عمل کرتے رہیں، جب اینڈ پہ پہنچے تو پتہ چلے یہ تو عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ کسی عمل سے پہلے اپنی فطرت کو دیکھو، اور فطرت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا کرو، اللہ رب العزت کی کائنات پہ غور و فکر کرو۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں وہ اپنی فطرت کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی رہنمائی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، اس سوچ کے پیچھے انسانیت کی ترقی ہے۔ اس لیے کہ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزہ، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزۃ جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری کی ساری۔ اللہ عزت والے ہیں، وہ شان و شوکت والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھو، اور یہ بھی ہماری فطرت میں ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اس نظریے سے کریں کہ ہمارے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ باقاعدہ ان کو چیک کرتے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلام، صاف ستھری کلام اللہ کی طرف جاتی ہے۔ والعمل الصالح، اور اچھے اعمال، نیک اعمال، یرفع، وہ اللہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی فطرت میں ترقی کرتا ہے، ایک وہ ویژن رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اعلیٰ فلسفی رکھتا ہے، اور پھر اس پر عملی جد و جہد ہے، اس کا ایک کردار ہے، کریکٹر ہے، تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہے انسانی فطرت۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، دو نمبر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو اندر نفاق رکھتے ہیں، جن کی نیت ہی ٹھیک نہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، نیت ہی ٹھیک نہیں، یا نیت تو بڑی اچھی ہے بظاہر، ان کی سادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے، عمل بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ نقصان دہ ہوتا ہے، نتیجہ ملک اور قوم اور انسانیت کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ لہذا اصل میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا جو داؤ ہے، یہ مکر ہے، یہ پائیدار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو قائم رکھا جا سکے۔ ظاہر ہے ایک مکر اور فریب داؤ کے پیچھے کیا پائیداری ہوگی، وہ تو وقتی طور پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، اس کا نقصان کس کو ہے، اور اپنے فائدے کے لیے وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ملک، قوم، انسانیت تباہ ہو جائے، ایسے شخص کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے ایسے افراد کے لیے جو نتیجہ بتایا ہے، لہم عذاب شدید، وہ سخت عذاب بتایا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ رب العزت مزید تربیت فرماتے ہیں غور و فکر کے لیے کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کون ہستی ہے۔ اللہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ایک بوند پانی سے، ثم جعلناکم ثم جعلکم ازواجا،
پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ یعنی اللہ نے جو تخلیق کا پروسیس بتایا کہ ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پہلے انسان اللہ نے بنایا ان کو اور ان میں روح پھونک دی، اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ نے سسٹم بنایا نسل انسانی کا، وہ جوڑے کے اعتبار سے بنا دیا، میاں بیوی کے اعتبار سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تمہارا کمال کوئی نہیں، اصل میں تو وہ ایک نطفہ ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے پروسیس سے پھر تمہیں پیدا کر دیا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ، اور کوئی بھی جو مادہ ہے اس نے جو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طرح جو اس نے جننا ہے، جو وہ جنتی ہے، پیدائش کا عمل ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے پاس علم ہوتا ہے یہ سارے کا سارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی تخلیق کا عمل ہے اس تمام عمل کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ پھر آگے چلیے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور جتنی بھی کسی کی عمر ہوتی ہے یہ بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کتنی عمر ہے اس کی، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور اس کی عمر کتنی کم ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کی کتنی لمبی عمر ہونی ہے یا کتنی کم ہونی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ اللہ رب العزت کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی کہ آپ غور و فکر کر کے اپنی فطرت پہ غور کرو۔ تو کیا جس ہستی نے ہم نہیں تھے ہمیں پیدا کیا اور مختصر پروسیس بھی بتا دیا، اور ہمارے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں کہ ایک سیکنڈ بھی ہم زیادہ کر سکیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یا ایک سیکنڈ بھی کم کر سکیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو پھر میرے اللہ کا تعارف نہیں ہونا چاہیے، اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے، اسی کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ فطرت انسانی ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کا تعارف کرو، اللہ کی رٹ کو سمجھو اور رٹ کو قائم کرو۔ تو ایک مسلمان سچی جماعت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اللہ تو ساری انسانیت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو مسلمان مومن جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو کیا غور و فکر کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ان دروس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج ہماری فطرت موجود ہے؟ انسانی نوعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی رٹ ہے، بالادستی ہے؟ میرے عزیزو اگر نہیں ہے تو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں غور و فکر کے لیے اور اعلیٰ شعور اور نظریے کے لیے صلاحیت اور توفیق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔